الحمد لأهله والصلاة والسلام لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول و عمل سے جو بات ثابت ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے، جیسے بیٹھ کر پانی پینا، وضو سے پہلے مسواک کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کہلاتی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں دو قسم کی ہیں۔ وہ سنتیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، چھوڑنے والا گنہگار اور ملامت کا مستحق ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق آپ علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ اور دوسرا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سنتیں جو عادات اور اخلاق سے متعلق ہیں، ان کو اپنانا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث اور ان کا ترک کسی قسم کے گناہ کا مستحق نہیں ہوگا، ان کا تارک۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں جس کے دل کے اندر تھوڑا برابر بھی آپ علیہ السلام کی محبت اور عشق ہوگا، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سنتیں جو عادات اور اخلاق سے متعلق ہیں ان کو بھی اپنانے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے طرز زندگی میں ایسی بہت سے واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معمولی سنت کے اوپر بھی عمل کر کے دکھایا۔ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسر و کسریٰ کے شاہی دربار کے اندر کھانا تناول فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور انہوں نے اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے اپنے منہ میں رکھ لیا، تو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک ساتھی نے اشارے سے کہا کہ یہ چیز ان شاہی درباروں کے اندر ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے۔ تو سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل کے زمانے کی جدت میں جہاں آپ علیہ السلام کی بہت سی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، ان میں ایک سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت مسواک بھی ہے۔ مسواک کے متعلق آتا ہے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وضو کرتے وقت مسواک کی جائے تو اس وضو سے پڑھی جانے والی نماز باقی نمازوں کے مقابلے میں اللہ کے ہاں 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا، سونے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے، اور سو کر اٹھنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مسواک کرنا معمول تھا، اور گھر میں داخل ہونے کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلے مسواک کرنا معمول تھا، اور کھانے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے، کھانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے، ہر وضو کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مرقات شرح مشکات کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ جو شخص مسواک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اہتمام کرتا ہے مسواک کا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مرتے وقت اس کو کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔ اور مسواک کے اندر پیلو کا مسواک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور مسواک کے لیے سنت یہ ہے کہ یہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی مقدار موٹا اور ایک بالشت مسواک لمبی ہونی چاہیے۔ اور یہ مسواک جو ہے، مسواک کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ مسواک مرتے وقت روح نکالنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ جو شخص مسواک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو مرتے وقت اس کو مسواک کرنے کی وجہ سے اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ تو آج زمانے کی جدت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متروک ہوتی جا رہی ہے، چھوٹتی جا رہی ہے، تو اس سنت کو اپنانا تمام مسلمانوں کے اوپر فریض ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جو شخص
فساد کے زمانے میں، ایسے زمانے میں جب معاشرے میں میری سنتیں چھوٹی جا رہی ہوں، ایسے زمانے میں جو میری ایک سنت کو بھی اپنائے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسواک والی سنت جو اہم ترین سنت ہے اس کو اپنایا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام سنن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔